للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات پڑھیں ہے متوجہ جناب کے گزارشات بس اگر متوجہ ہیں تو پہلا جملہ ہی مجھے یقین دلائے گا کہ آپ کس قدر انہماک سے اس تذکرے کو سن رہے ہیں اور اتنا ہی میرا دل چاہے گا کہ میں اپنا دل کھول کے آپ کے آگے رکھ دوں کیونکہ محمد وآل محمد کی باتیں ایسی باتیں ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ اپنے آپ سے بھی چھپا لے تو اس لیے آپ جتنا میرے سے اگلوائیں گے میں اتنا ہی آپ کی نظر کرتا چلا جاؤں گا اور جس طرح سے آپ خاموش رہیں گے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مومن کی خاموشی یا مومن کا بولنا تائید ہی ہوتا ہے تو اس لیے مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا تو صرف گزارش یہ ہے کہ خوب دل لگا کے جناب ذکر میں ساتھ دیجئے حسین اب آپ کے لیے زیادہ دن نہیں رکنے والا اس لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر دل میں حسین نہ ہو غور سے سنیے گا اگر دل میں حسین نہ ہو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں اگر حسین نہ آئے آئے سرکار حسین اگر نہ ہو دل تو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید ہونے میں یعنی حسین ہے تو انسان انسان ہے اگر حسین نہیں ہے تو پھر تمہاری شکل و شباہت انسان جیسی ہے ویسے تم جانوروں سے بھی بدتر ہو کیونکہ حسین شرف انسانیت ہے حسین کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک حسین کے تین پہلو نہ آپ کے پاس ہو یعنی بالکل آپ کا دعویٰ میں مان ہی نہیں سکتا اگر آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں اور آپ کی روح نے محسوس نہیں کیا حسین کو تین طریقوں سے پہلا طریقہ جلدی بس شکریہ بس یہی بس اب کچھ نہیں کہنا اب آپ مہربانی نہیں وہ تو مجھے یاد ہے کہ تین طریقے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ اور ہلچل بھی ہونے والی چلے ہو گئی سب ٹھیک ہے اب سنیے سرکار حسین کو جب تک آپ تین پہلوؤں سے نہیں جانتے تو آپ حسین سے واقف بھی نہیں چاہے بیسیوں شرح کر لیں جب تک حسین کا تعارف نہیں سرکار کیا
جب تک 3 جہتیں نہ ہوں حسین سمجھ میں نہیں آتی. پہلے سمجھنا پڑتا ہے حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھے. زمین پر آنے سے اترنے سے پہلے حسین کون تھے. جب زمین پر اترے تو پھر حسین کیا تھے. اور اب زمین سے واپس چلے گئے ہیں, اب حسین کیا ہے. سمجھ رہے؟ ہاں 3 پہلو آگے نا آپ کے سامنے. سرکار بس اس سے لطف اندوز ہوئیے. بچوں کو چھوڑ دیں, بچوں کو کچھ نہ کہیں, یہ یہاں سے خود ہی اٹھ جائیں گے, شرارتیں کریں گے, اٹھ جائیں گے. لیکن بیٹھا رہنے دیں, انہیں تہذیب کا پتہ ہونا چاہیے. مجلس کا ماحول سے مانوس ہونے چاہیے. ہاں اس لیے آپ ان کی فکر نہ کریں, مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں. آپ مولا سنیے. یعنی میں آپ کی خدمت میں حسین کی داستان پیش کرنے لگا کہ یہ داستان حسین جو ہے شروع بھی اللہ سے ہوتی ہے, ختم بھی اللہ پر ہوتی ہے. سرکار سجاد پہ شروع بھی اللہ سے ہو رہی ہے, ختم بھی اللہ پہ ہو رہی ہے. اس داستان حسین کی ابتدا بھی اللہ, انتہا بھی اللہ, انتہا بھی اللہ. یعنی جب اللہ حسین کو بھیج رہا تھا تو اللہ نے کوئی آیت نہیں اتاری کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں. لیکن جب حسین کو واپس بلایا تو اللہ نے آیت بھیجی, ارجعی الیک ربک, لوٹ آئیے, لوٹ آئیے اپنے رب کی طرف. اللہ آپ سے راضی ہو گیا, آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں, آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اب سرکار ہے ارادہ کہ دیکھیں کہ حسین زمین پر نہیں آئے تھے تو کیا تھے, وہ فرامین, وہ ہدایت. بھائی دیکھو, جب پروردگار عالم اکیلے تھے, اکیلا, کوئی بھی نہیں تھا, تو کیا معبود تھا؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے, تو کوئی ہے ہی نہیں. محمد والے محمد بھی نہیں. ابھی اس نے اپنے آپ کو وہ بھی نہیں کہا تھا کہ کل ہو واللہ ہو, کچھ بھی نہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ معبود تھا؟ بھئی اگر ہم, ٹھیک ہے آپ نہیں جواب دینا چاہتے, وہ ایک الگ بات ہے. شاید میرے ساتھ آپ کی اجنبیت ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں بولیں گے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. آپ سماعت فرمائیں کہ کیا اللہ اس وقت معبود تھا؟ اگر آپ نے کہہ دیا کہ کوئی ہے ہی نہیں عبادت کرنے والا, تو وہ معبود کیسے ہے؟ تو ہم با جماعت کافر ہو جائیں گے. ہم سب کے سب کافر ہو جائیں گے یہ کہہ کے کہ اللہ اس وقت معبود نہیں تھا. اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ مخلوق خلق کرے, پھر وہ اسے عبادت سے اس سے کروائے, پھر عبادت کروا کے اپنا نام معبود رکھے. تو جو رب مخلوق کا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. اللہ نہیں ہے جناب. تو اس کا مطلب ہے اگر وہ جب سے ہے تو پھر کوئی عبادت کرنے والے بھی اس کے ساتھ ہیں, سرکاری عبادت کرنے والے بھی ساتھ ہیں. یہ تو ماننا پڑے گا. یعنی جب سے اللہ تب سے عبد,
اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کائنات کا تصور بھی نہیں تھا، ہم تھے۔ تو پتہ چلا جب سے اللہ ہے تب سے یہ عبد ہیں، جب سے اللہ ہے تب سے یہ معبود کے عبد ہیں، تب سے عبادت کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر صرف رسول کو بھی سمجھا جائے کہ بھئی اور کوئی بھی نہیں تھا، پنجتن پاک بھی نہیں تھے، ایک اللہ کا رسول تھا، تو بھی میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ معبود ہے اور صرف رسول عبد ہے تو پھر حسین کے بارے میں اسی رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ تو جب سے محمد تب سے حسین۔ تو پتہ چلا نا کہ حسین زمین پر آنے سے پہلے اس کا عبد تھا اور کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ امام رضا کی آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، اور یہ حدیث عشق ہے۔ خمینی صاحب نے الامامت اور انسانیت میں اسے درج کیا، اور بھی کتابوں میں، لیکن بہت راز ہے اس میں۔ یہ صرف ہماری حدیث ہے، یہ مومنین کی حدیث ہے، کیونکہ اس میں ایک جلال ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے 2 حدیثیں ایک دن میں بیان کی۔ مامون رشید نے کہا امام رضا سے کہ بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے آل محمد کے کہ اللہ نے مخلوق پر درود واجب کر دیا کہ ان پر درود پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، آل محمد کی کیا شان ہے۔ جلال میں آ گئے امام رضا، اور آپ اپنے تخت سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا مامون یاد رکھ، یہ ہماری فضیلت نہیں کہ عوام ہم پر درود پڑھ رہی ہے، یہ درود کی فضیلت ہے کہ وہ ہم پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کو اکبر، کہ وہ ہم پہ پڑھا جا رہا ہے، یہ درود کی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات ذرا مشکل ہے لیکن امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ میں کوشش کرتا کہ میں پنجابی حدیث تمہیں سنا تاکہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ سمجھ نہیں آئی جی۔ امام رضا نے جلال نال آکھیا مامون تو کی سمجھنا ہے کہ ساڈے تے اللہ دے تعلقات کس قسم دے، تو اس حالت نو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی اپنے اللہ دے عشق اس قدر اگاں ہیں، اس قدر اگاں ہیں، اس قدر اگاں ہیں اللہ دے عشق اسی محمد والے محمد کہ ان دی مشیت اور ارادہ سانو خلق نام ہی کرنا چاہتا، اسی او دے عشق خود خلق ہو جاتے ہیں۔ گزارش پہنچ گئی جناب، شاید میں نے اردو کو کم تر سمجھا کہ شاید میں نہ سمجھا پاؤں، تو میں کیا کہ جی اسی اپنی تسی کہو تو میں پوری تقریر اپنی زبان وچ کراں، ٹھیک ہے سرکار، تو پھر اردو کیونکہ میری لینگویج ہے اسی میں آپ کو مزہ آئے گا۔ جہاں کوئی مشکل بات پڑ گئی تو وہاں میں چلیے 2-3 ایسی حدیثیں سنیے جو اہل بیت کے آپ کو قریب کر دیں، پھر میں حسین کے بھاری عرفان آپ کے سامنے بیان کروں کہ حسین ہے کون۔ تو پتہ چلا حسین زمین پر آنے سے پہلے جب سے اللہ ہے تب سے حسین ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر شخصیت ہے حسین کی۔ جب سے اللہ، یعنی حسین ہے، یعنی حسین موت اور حیات کے فلسفے سے افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ یعنی موت و حیات کا فلسفہ حسین نہیں سمجھا سکتا۔ اور دوسری بات غور رکھیے گا، حسین اور ہے اور حسینیت اور ہے۔
یہ کٹھی ایک چیز نہیں ہے. حسین اپنی ذات میں حسین، اپنی ذات میں حسین، عصر عاشور تک، شہادت کے وقت تک حسین حسین ہی رہا. حسین میں کوئی تغیر تبدیلی نہیں آئی. لیکن حسین کے جانے کے بعد جو ہی علی کی بیٹی بولی، حسین حسینیت میں ڈھل گیا. سرکار، اس سے زیادہ خوبصورت فلسفہ میں تمہیں ہدیہ نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ فرق دنیا کو کوئی بندہ مجھ جیسا نہیں بتا سکتا کہ حسین حسینیت میں کیسے ڈلا. یہ معصوم کا ہی کام ہے کہ بتائے کہ حسین حسینیت کیسے بنا. تو کہا علی کی بیٹی بولی تو حسین حسینیت میں ڈل گیا. اب تمہیں حسین ماننا ہے اور حسینی بننا ہے. یہ یاد رکھیے گا، پھر آپ عزادار ہیں. اب سنیے بھائی، دیکھو میں چاہتا ہوں اور آسان کرتا. حسین جب زمین پر آئے تو کیا تھا؟ اس سے پہلے تمہیں خوش کر لوں تاکہ تمہاری طبیعت تمہاری خوش ہو جائے. میثم تمار نے علی بادشاہ سے کہا آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ مولا سے پوچھنے لگے آپ کے پاس علم کتنا ہے؟ بادشاہ علی نے کہا دیکھو تو صحیح سے، ہر وقت سوال کرتا رہتا ہے یہ میثم، ہر وقت سوال. اب پوچھ رہا ہے علی کے پاس علم کتنا ہے. یہ کہتے کہتے نا علی نے ایک کھجور اٹھائی اور میثم کو کھلا دیا. کہا تو یہ کھجور کھا، چھوڑ علی کے پاس علم کتنا ہے، کھجور کھا. وہ کتنا مقدس آدمی ہوگا جسے ید اللہ کھلائے. سرکار اس کی معیار انسانیت دیکھ سکتے ہیں جسے اللہ کا ہاتھ کھلائے. میثم نے کھجور چبائی، حلق سے نیچے اتری، سر نیچے کیا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا، بالوں کو ایسے کیا، مولا کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا مولا میں بتاؤں اس وقت جبریل کہاں ہے، میں بتاؤں اس وقت میکائیل کہاں ہے، زمین کی تسبیح کیا ہے، آسمان کی تسبیح کیا ہے، کتنی روحیں جنت میں، کتنی دوزخ میں. مولا نے کہا کیا ہوا؟ میں نے تو صرف کھجور کو ہاتھ لگایا تھا. سرکار سمجھ رہے یہ کیسے لوگ تھے، کس طرح کے لوگ تھے. اچھا اس کا نام میثم تمار کیوں پڑا؟ بھئی ملا نے ہمارے جو کچھ ہمیں بتایا نا وہ ہضم ہونے والا نہیں ہے. وہ جگہ تمار اس لیے کہ تمر کھجور کو کہتے ہیں، اور تمار اس لیے کہ بھائی کھجوریں بیچتا تھا. یہ نہیں بتلایا کہ میثم آئے کہاں سے. تو بتا دوں ایک منٹ کے لیے تاکہ حسین کی حدیث تک میں پہنچ جاؤں. سرکار حضرت میثم تمار اور ان کے والد حضرت یحییٰ تمار، نہ ان کے ساتھ تمار پہلے لگا تھا کبھی، نہ لگا ہوا تھا، بس میثم اور یحییٰ باپ بیٹا. یحییٰ باپ ہے، میثم بیٹا. رسول خدا نے اپنی زندگی میں نا 6 درہم دیے تھے علی کو کہ علی یہ مجھ محمد کے پیسے ہیں. جب تو جنگ نہروان میں جائے گا نا تو جنگ نہروان میں جب اللہ تجھے فتح دے گا تو وہاں پر ایک بنی اسد کی خاتون ہے، ان کے پاس میرے 2 ہیرے ہیں.
یہ میرے 6 درہم اسے دے دینا اور وہ میرے 2 ہیرے لے کے اپنے پاس رکھ لینا۔ جی مولا۔ علی اب 6 درہم لیے پھرے۔ جب جنگ نہروان پہ فتح ہوئی تو آپ نے پوچھا لوگوں یہاں کوئی بنی اسد کی خاتون؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہاں ذمہ دارہ کرتی ہیں، ایک خاتون ہے بنی اسد کی۔ علی نے کہا میں ان کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ عورت بیچاری بھاگتی بھاگتی باہر آ گئی۔ کہا مولا کہاں میں کہاں آپ؟ کہا نہیں بی بی تیرے پاس رسول کے 2 ہیرے ہیں۔ اس نے کہا سرکار میں غریب عورت چاول بیچتی ہوں اور تو میرے پاس نہیں۔ کہا کوئی تیرے گھر میں اور؟ کہا سرکار 2 غلام ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہی خریدے تھے، ایک کا نام یحییٰ ہے ایک کا نام میثم ہے۔ علی نے فوراً بادشاہ نے کہا بس یہی 2 ہیرے ہیں، یہ لو یہ رسول کے پیسے۔ کیا خوش بخت عورت ہوگی، اور کیا غلام ہے جن کی قیمت محمد بھر رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ سرکار 2 اندر سے وہ لے آئی، حضرت یحییٰ کو بھی حضرت میثم کو بھی۔ اب علی لے کے ساتھ چل پڑے۔ اب وہ جب جا رہے تھے نا تو جیسے یہ آپ کے علاقے میں کھجوریں ہیں، اب جس کو کوئی پتہ ہی نہ لگا ہو، تنا کا تنا ہو، تو وہ ٹونڈ مونڈ ہے سرکار، شاید اس کی سمجھ آ جائے، وہ ٹونڈ مونڈ، وہ ٹونڈ مونڈ۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب آدھی کھجی وڈی ہوئی، سڑی ہوئی، کالی، دور سے اندھیرے میں دیکھے تو لگے بھوت، بھچل، بھچڑ، بس وہ جی بھچڑ، ٹونڈ مونڈ، ٹھیک ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی ٹونڈ مونڈ بھچڑ۔ اب علی بادشاہ نے میثم کی طرف دیکھا تو میثم نے نہ کہا مولا جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو، میثم نے کہا مولا جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو وہ اس ٹونڈ مونڈ بھچڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ سرکار کا اس طرح ہو جاتا ہے۔ علی بادشاہ نے کہا میثم جاؤ اس ٹونڈ مونڈ بھچڑ کو ہاتھ لگاؤ۔ میثم دوڑتے ہوئے گئے، اسے ہاتھ لگایا، وہ تو ہرا بھرا ہو گیا، اس کے پتے نکل آئے، اس میں سے بور نکل آیا، اس میں کھجور لگ گئی، اسی وقت پک گئی۔ میثم نے توڑ لی، ہاتھوں پہ لیے کھجور آ گئے علی کے پاس۔ اب علی بادشاہ مسکرائے اور کہنے لگے میثم اور جس کے دل میں میری محبت ہو وہ ٹونڈ مونڈ بھچڑ کو ایسے کر دیتا ہے۔ سرکار تب امیر المومنین نے میثم کو لقب دیا تمار کا، اور تمار کھجور بیچنے والا نہیں، کھجور کو اگانے والا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تھے وہ عاشق، یہ وہ عاشق تھے۔ یہی میثم کہہ رہے ہیں، میثم بلکہ پورا واقعہ سن لیجیے۔ بازار میں میثم آ رہے ہیں تاکہ میں حسین کی روایت سنا سکوں، بازار میں، اور ادھر سے ایک اور شخصیت آ رہی ہے۔ بازار میں رش ہے سرکار بڑا، دونوں کے ایک دوسرے میں کندھے لگے۔ جب وہ کندھے لگے تو دونوں ہی گھوم گئے ایک دوسرے کی طرف، اور حضرت میثم نے جلال سے اس بندے کو دیکھا جو بیچ میں لگا تھا، کہا ان قریب یہ سرخ گالوں والا بوڑھا تلواروں کی نظر ہو جائے گا۔ آگے سے انہوں نے بھی کہا، جو دیکھ رہے، جو جس کو کہہ رہے تھے، اس نے بھی کہا
اور یہ میرے سامنے جو نحیف و کمزور بوڑھا کھڑا ہے نا، یہ ان قریب کھجور پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اور وہ دونوں ہیں، اب وہ حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا آپ میسم ہیں؟ کہا ہاں میں میسم ہوں، لیکن حبیب مجھے یہ بتاؤ، یہ علم منایا والبلایا یہ میں نے 4 سال میں علی ابن ابی طالب مولا سے سیکھا، زندگی اور موت کا علم، علم منایا والبنایا بلایا۔ کہا یہ علم میں نے 4 سال میں سیکھا، تمہیں تو میں نے علی کے پاس نہیں دیکھا، تم نے کہاں سے سیکھا؟ جبکہ علی کے پاس نہیں تھے اور علی کے بغیر کوئی سکھا بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر کہنے لگے سرکار آپ نے 4 سال میں سیکھا، تو آپ تو بڑے نالائق ہیں کہ علی کے پاس بھی تھے اور 4 سال لگ گئے۔ میں حبیب ابن مظاہر مدینہ میں 1 رات حسین کے پاس ٹھہرا، صبح مجھے یہ علم آتا تھا۔ سمجھ رہے؟ اب پتہ چلا کہ چراغ بجھا کے جلنے تک 72 اللہ کے ولی تیار ہو گئے تھے اتنی سی دیر میں۔ اب یہاں بھی رک جاؤ، مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ اب بتاؤ یہ جو کہا گیا کہ آج کی شب عاشور امام نے چراغ بجھایا اور تقریر کی، خطبہ دیا کہ جس نے جانا ہے یہ لو اندھیرا ہو گیا میں نہیں دیکھ رہا، چلے جاؤ، تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، جاؤ چلے جاؤ۔ اب ذرا مجھے بتلا دیجیے، چراغ تو بجھا دیا حسین نے، کیا امام کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا؟ ہائے ہائے، جو ہوئی امام، ہوئی حجت، جو ہوئی عین اللہ، سرکار کیا اسے دن یا اندھیرے سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ امام نے کہا اندھیرا ہو گیا میں نہیں دیکھ رہا نکل جاؤ؟ نہیں سرکار، امام کو اندھیرے میں بھی اتنا ہی نظر آتا ہے جتنا دن میں نظر آتا ہے۔ تو پھر چراغ کیوں بجھایا؟ بجھایا یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں نہیں بجھایا، لیکن اپنے اصحاب سے کہا او میرے اصحاب آؤ میں تمہیں وہ دکھاؤں جو نظر نہیں آتا۔ ہائے ہائے یا علی، یہ دل کی حدیث ہے جو پتہ نہیں تمہاری کتنی محبت آ گئی مجھے کہ میں بتلانے چل پڑا، حالانکہ یہ خواص کی حدیث ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن مومن کے سوا دشمنان میں بیٹھ کے پڑھو۔ بھائی مومنوں کی امانت ہے، مومنوں میں پڑھیں گے۔ کیا کیا حسین نے؟ بڑے آرام سے سنو، کوئی مصیبت نہیں آئی ہم پہ، بس حسین سے عشق کرو سمجھ آ جائے گی۔ حسین نے کہا او میرے اصحاب آؤ میں تمہیں آج کی رات کہہ رہا ہے، آج کی رات دیکھا کتنی مقدس ہے۔ آج کی رات حسین کیا کہہ رہے؟ حسین کہہ رہے او میرے اصحاب آؤ میں تمہیں عین الیقین کروں، تم آنکھوں سے وہ دیکھ لو جو کسی کو نظر نہیں آتا، پھر تمہیں پتہ چلے گا میں حسین کس راہ پر ہوں۔ یہ کہہ کہ حسین نے چراغ دنیا بجھا دیا اور اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے اسے کھولنا شروع کیا۔ بس پھر ہر کسی نے سینہ حسین میں اسے دیکھ لیا جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، وہ جو بھی تھا۔ صبح اٹھ کے اصحاب سے حسین کہہ رہے تھے جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ نبیوں کو ملے، نہ رسول کو ملے، نہ علی کو، نہ میرے بھائی حسن کو، صرف مجھے ملے کیونکہ انہوں نے وہ دیکھ لیا جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اتنا یہ ہے زمین پر آیا ہوا حسین۔
یہ ہے زمین پر آیا ہوا حسین جو اتنا کریم ہے، اتنا کریم۔ ارے وہ سخاوتیں تو چھوڑو نا، وہ کسی پھر وقت میں حاضر ہوا تو محمد و آل محمد کی دولت تمہیں بتاؤں۔ اچھا تاریخ ویسے لکھتی ہے فلانا آیا، اس نے دل میں سوچا مجھے اتنے روپے چاہیے، بادشاہ نے اتنے دے دیے، پوچھا بھی نہیں۔ کسی نے کہا مجھے اتنا قرض دینا، مولا نے سے دے دیے۔ تاریخ نے سخاوت بھی لکھی اور غربت بھی لکھی، یہ عجب تاریخ ہے۔ سخاوت بھی لکھ رہی ہے سرکار اور غربت بھی لکھ رہی ہے، یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ حسین غریب ہے کہ سخی ہے۔ سرکار اس قدر فضولیات، پیسے دے دیے، پیسے دے دیے، تو حسین ہر وقت روڑے لے کے بیٹھے ہوتے تھے آگے۔ اچھا تمہیں کتنے پیسے دے؟ آئے بٹے چکو، اسے جھولی میں دیکھا سونا بن، خیر تو ہے، یہ اللہ منوانے آئے ہیں، زمین کو سونا کرنے نہیں آئے سرکار۔ لیکن ایسی کیسی باتیں ہمیں دے دی گئی ہیں، یہی تو تکلیف ہوتی دل کو کہ ہم اپنے مولا کی بڑی بڑی باتیں چھوڑ کر معمولی معمولی باتوں کے پیچھے۔ فلانے کو کہا یہ لو، یہ اینٹ پڑی ہے، اسے اٹھا لو، یہ سونے کی ہو جائے گی، اس نے اٹھائی، وہ سونے کی ہو گئی۔ ارے یار یہ سب چیزیں محمد والے محمد کے صدقے میں ملی ہیں، تو محمد والے محمد کے ارادے سے بنی ہیں۔ اب جس کا جو دل چاہے، انہوں نے یہ تھوڑی کہنا ہوتا ہے بان جا، نہیں، یہ کچی اینٹ کو کہے یہ سونا ہے اٹھا لو، تو وہ تینت بدل جائے گی، تینت بدل جائے گی۔ جیسے علی نے کہا میری بات کو جھٹلانے والے کتے، اور وہ بھرے جلسے میں کتا بن گیا۔ امام حسن نے کہا میری بات کو ٹوکنے والے عورت، تو وہ عورت بن گئی۔ مولا امیر المومنین نے ایک دفعہ ایک شخص سے کہا اے کوے، وہ کوا بن گیا۔ مولا ایسے ہی تو نہ کہتے جاؤ اشارہ کرو مشرق کو مغرب کر دو، مغرب کو مشرق، انگلی سے چاند توڑ دیں، انگلی سے سورج پلٹا لیں۔ یہ سب معجزے ان سے انہیں نہیں مانو، انہیں ان سے مانو کہ ہم جتنا حسین کو مانتے چلے جا رہے اتنا ہی اللہ ایک نظر آ رہا۔ سرکار اس طرف چلیے جدھر حسین لے جانا چاہے۔ بھائی کربلا کے 10 محرم کے دن حسین نے جنت کو بھی زمین پہ بلا لیا، دوزخ کو بھی، اور اعلان کیا آؤ آؤ انسانوں، دور کیوں جانا، یہ کربلا میں جنت بھی ہے دوزخ، آؤ آؤ جس کا دل چاہتا ہے جنت خریدے، جس کا دل چاہتا ہے دوزخ خریدے۔ جیسے ہور نے جنت اور شمر نے دوزخ، سمجھ رہے ہیں؟ حسین اس طرف کا کریم ہے، حسین کی کریمی سمجھ سے پہلے بادشاہ تو زمین پہ آیا ہوا حسین 57.5 سال زمین کو عزت بخشی۔ ان 57.5 سال میں حسین نے بڑے پیچیدہ پیچیدہ کام کیے، لیکن ہم تو اسے جانتے نہیں نا کہ حسین کے ان کاموں کو ہم سمجھیں، ان کاموں کو ہم سمجھیں۔ گود میں بیٹھے ہیں رسول اللہ کے، ہاں وہ تمہارا پسندیدہ ایک واقعہ کہ ایک راہب آیا، ایک راہب آیا اور لگے اس پہ مومنین آپس میں بھائی لڑنے۔ ایک اسکول آف تھاٹ نے کہا کہ راہب تو عیسائی ہوتا ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی، تم نے بچے کہاں سے پیدا کرا دیے۔ دوسروں نے کہا، وہ محترم آصف علوی صاحب، انہوں نے فرمایا ارے راہب سے ہی پیدا ہو گئے، چلو جی۔ سرکار بتائیں ان کے درمیان مجھ جیسا حقیر فقیر کیا عرض کرے، جہاں اتنی علم کے دھارے بہ رہے ہوں، وہاں ہم بیچارے
جاہل مطلق فقیر، ہمارا کیا مطلب سرکار؟ لیکن اب راہب والا قصہ آج سن لو تاکہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ اور وہ جن میرے بھائیوں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ، وہ بھی راج لیں، انہیں بھی پتہ چل جائے بھئی یہ کہاں ہے۔ بھئی دیکھو کتاب ہے نجف اشرف کی، الکرامات السادات، عربی کتنی موٹی، اس میں یہ واقعہ درج ہے، السادات الکرام میں۔ اس میں کیا درج ہے؟ بھائی وہ عیسائی نہیں تھا، وہ یمن کے قریب ایک بستی ہے، اس کا بیچارہ زمیندار ہے، سردار ہے، اور اس کا نام راہب نہیں ہے، راہب ہے، راہب، اور وہ سردار ہے راہب۔ اس کی بیوی ہے فوزیہ مصری، وہ بیچارہ رنڈا کب سے ہو گیا، اس کی زوجہ ہے، اور اس کا نام تاریخ میں موجود ہے، فوزیہ مصری، مصر سے تعلق تھا۔ کچھ قافلے مدینہ سے واپس پلٹے، قافلے، انہوں نے آگے بتایا ایک نیا نبی آیا ہے، کیا کریم ہے، کیا حسین ہے، کیا اس کی مہربانیاں ہیں، اور جو کہو وہ وہی دعا مانگتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، راہب سے، کہ ہم بھی نہ چلیں، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہم بھی نہ چلیں اس نئے نبی سے دعا کروا کے آتے۔ تو قافلہ چلا جی مدینے کی طرف۔ جب یہ مدینہ پہنچے، راستے میں فوزیہ مصری نے خواب دیکھا کہ ایک شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے زانوؤں پر 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیوی کہہ رہی ہے، فوزیہ یہ جو میرا شہزادہ ہے نا، یہ چھوٹے والا، یہ تمہارے لیے مسیح ہے۔ پھر آنکھ کھل جائے، پھر دیکھا، پھر آنکھ کھل جائے۔ اس نے شوہر سے کہا، میں اس طرح سے دیکھتی ہوں، لیکن چلو نئے نبی کے پاس تو چلیں۔ جب مدینہ آ گئے، تیسرے دن انہیں موقع ملا رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا۔ تیسرے دن یہ پہنچے، اور وہ فوزیہ جو ہے مصری، فوزیہ مصری یا فائزہ مصری، وہ پہنچ گئی بی بی کے پاس حرم میں۔ اس نے دیکھا کہ 2 شہزادے اسی لباس میں بی بی ہیں، اسی میں شہزادے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے۔ تب بی بی نے کہا، فائزہ مصری قریب آؤ، ہم ہی آئے تھے تمہارے خواب میں۔ وہ حیران رہ گئی، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ کہا، یہ حسین ہے جس کا میں نے تم سے تعارف کرایا، حسین جاؤ با نانا کے پاس۔ اب وہ راہب بیٹھا تھا مولا کے پاس، اور راہب بڑا اچھا شاعر تھا، وہ راہب بہت اچھا شاعر تھا۔ حسین بادشاہ سیدھا گیا، نانا کی گود میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، چچا راہب۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ بچہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ کہا، چچا راہب، ہم نے سنا ہے آپ شاعر ہیں۔ کہنے لگا، جی مولا تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں۔ کہا، اچھا پھر میرے نانا کا چہرہ دیکھو اور مصرع کہو۔ راہب سے کہا، میرے نانے کا چہرہ دیکھو، مصرع کہیے۔ راہب کی اچانک رسول کی طرف نگاہ اٹھی، اس نے فعل بدیہ ایک مصرع کہہ دیا۔ اس نے کہا، میں نے کمال دیکھا، وہ شعر کہہ رہا ہے، میں نے کمال دیکھا، اور ایسا کمال دیکھا کہ لگا خدا زمین پر بیٹھا۔ پہنچ رہے جو ہی یہ مصرع رسول مسکرائے، حسین نے گود میں بیٹھے بٹھائے، کہا، ہم نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ جذب میں مصرع کہتا رہا، حسین ہر نعت کے مصرع پہ ایک پتر عطا کرتا رہا۔ 7ویں مصرع پہ اس نے جب یہ مصرع کہا نا،
کہ اب اور میں کیا کہوں اس مبارک چہرے کے بارے میں جہاں اللہ نے جتنی زبانیں پیدا کی تھی سب ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حسین رکے، کہا آپ مصرے کہتے رہتے، ہم آپ کو بیٹے دیتے رہتے، آپ نے خاتمے کا اعلان کیوں کر دیا؟ کہا مولا 7 ہو گئے، کہا جائیے 7 ہی ہوں گے۔ تو یہ اتنی سی بات تھی سرکار، جو آج تک سمجھ میں نہ آئی۔ یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا سرکار۔ ایک سلوات پڑھی بادشاہ کی ذات میں۔ تو حسین سمجھ میں آ رہا ہے زمین پہ آ کے کیا کریمی ہے اس کی۔ اللہ غنی۔ علی کی زبانی سنیں گے حسین؟ نہیں، عباس مولا کی زبانی سنیں۔ علی کا پھر بوجھ اٹھائیے گا۔ پہلے عباس بادشاہ کی مسند لگتی تھی جب امام حسن اور حسین موجود تھے، مسند لگتی تھی۔ ایک دن لوگوں نے کہا اہل بیت کی شان بیان کیجیے، تو سرکار عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سر جھکا لیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی اہل بیت ہیں۔ سمجھ رہے نا سرکار؟ زور سے لگانا تھا نا، دوبارہ لگاؤ۔ یا علی، ہاں اب ٹھیک بات بنی نا، ہاں سبحان اللہ۔ اب حضور آگے بڑھ جاؤں، یہ تھک گئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں چلا کافی ٹائم گزر گیا؟ ہاں لیکن اگر صحیح بیٹھے ہو تو ٹھیک، نہیں تو میں مصائب پڑھ دوں، کیونکہ زیارت کی برآمدگی اور آپ کی ماتم داری ہے۔ گرمی ہے تو اس لیے صرف 2 اور راز سن لیجئے حسین کے، تو پھر میں حسین کا ذکر کروں۔ پھر 2 باتیں۔ رسول نے اٹھایا ہوا ہے حسین کو کندھے پہ، نہیں پہلے اس سے اپنا دل پسند واقعہ سن لیجیے کہ رسول ہیں نماز میں، بس آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے ہلچل نہیں مچانی، میں بس ختم کرنے لگا ہوں کہ حسین ہیں، رسول ہے نماز میں، اور رسول کا نواسا آ کے پشت پہ بیٹھ گیا۔ اب لگے اس پہ تعویلیں کرنے، بڑی خوشی کی بات تھی، لیکن صحیح مطلب بھی تو بتا دینا تھا۔ دیکھیے حسین امام ہے، حجت خدا ہے، وہ آقا و مولا ہے، وہ اس طرح سے رسول کی پشت پر بیٹھنا جانتے ہیں کہ معیوب ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا حسین کو کہ حسین آج مجھے ایک ضروری کام ہے، آج آپ نانا کی پشت پہ سوار ہو جائیے۔ جب آپ کے نانا سجدے میں ہوں اور نانا سے کہا اے میرے محبوب، آج میں حسین کو تیری پشت پہ سوار کرانے والا ہوں، سجدے میں سر رکھ کے تسبیحاں پڑھتے رہنا اور بلند آواز سے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا۔ ہو گیا یہ واقعہ، پیچھے مسلمانوں کی صفیں 10 مرتبہ انہوں نے اٹھ کے دیکھا، حسین ہے، پھر سجدے میں، یعنی ایک رکعت میں 10 سجدے ہو گئے۔ اب یاد رکھنا، ایک رکعت میں 10 سجدے ہو گئے، 10 کے 10 میں حسین نظر آیا اور رسول سجدے میں نظر آیا۔ یہ پھر سجدے میں گر جائیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک بیچارہ نہ رہ سکا، اس نے کہا او میرے بھائیو، سجدے پہ سجدہ نہ کرو، ہلا کے دیکھو۔ سرکار کہا رسول کو ہلا کے دیکھو، ایویں نہ کری جاؤ،
ایویں دقت مشقت. اب جب اشارے چلے سارے اٹھ کے بیٹھ گئے، نانا کے اوپر بیٹھے ہوئے. تب حضور نے سر اٹھایا. امت پہلے سلام پھیر چکی تھی، نبی کا انتظار نہیں ہوا، سلام پھر گیا. حضور نے سر اٹھایا، سلام پھیرا، مڑ کے پیچھے دیکھا سارے. تب سرکار نے کہا کیا کیا تم لوگوں نے؟ کہا سرکار کیا کیا، 10 سجدے. جناب ہل ہی نہیں رہے تھے، ہم تو پریشان ہو گئے. عشق رسول میں ہمارا دل دھڑکنے لگا کہ نعوذ باللہ نبی کو تو کچھ نہیں ہو گیا. کہا تو میرے پشت پہ نظر کون آیا؟ کہا سرکار آپ کا نواسا حسین، بس اسی کو دیکھ دیکھ کے ہم بھی سجدے کرتے رہے. تب رسول نے کہا سنو میرے کون ہو، پتہ نہیں کون، سنو میرے کون، اور غور سے سنو. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ محمد میں چاہتا ہوں کہ آج تو دنیا کو دکھا کہ حالت نماز میں اہل بیت کی تعظیم کیسے کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ نماز رسول میں اگر اہل بیت آ جائیں تو نماز بھی جاری رہتی ہے اور خدا بھی راضی رہتا ہے. اور وہی حسین تمہارے پاس فقط آج رات کا مہمان. کر لو یار یاد اس کو، پھر اگلا سال پھر کون ہو کون نہ ہو. ڈھل گئی رات حضور، ڈھل گئی رات. یہ بچھوڑے والی رات ہے، ماں کو بیٹے سے، بھائی کو بہن سے جدا کرنے والی رات. اس کے کچھ فضائل بھی ہیں، کچھ مصائب بھی. کل صبح جب ہوگی نا پھر اس کی اثر ہوگی، ختم ہو جائے گی کربلا کی جنگ، تمام ہو جائے گی داستان حسین. بس تمہیں کیا بتلاؤں، 2 جملے سن لو، بڑے پتھر دل پہ رکھ کے. اس کے بعد تمہیں سنا رہا ہوں. جنہوں نے زیارت کی انہوں نے مقام امام زمانہ دیکھا ہوا ہے. مقام امام زمانہ پر مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ حسین 4000 تیروں کا نشانہ بنے اور اسی جگہ پہ منہ کے بل گرے. کا پیچھے سے شمر آ رہا تھا، اس نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، پھر مقتل تک امام حسین کو وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے گیا. کہ جب مقتل میں پہنچ گئے یہ اترا، اس نے ٹھوکروں سے امام کے وجود کو پلٹا دیا. ہائے کیسے عرض کروں. حسین نے آنکھیں کھولی، کہا او نجس اپنا پیر پیچھے کر، پاؤں پیچھے کر، تو نے اللہ کے عرش پر پیر رکھ دیا. اس نے سرکار کو کروٹ دلائی، پیار سے نہیں ٹھوکروں سے. بس پھر وہ لگا اپنا خنجر نکالنے. بس میرے بھائی کیا بتاؤں، ادھر خنجر کی ضربیں چلتی رہی، ادھر حسین کی بیٹی بار بار آ کے گرتی رہی، یہ اسی خنجر سے اسے واپس پلٹاتا رہا. جتنی ضربیں حسین کو لگی اتنی ضربیں سکینہ کو لگی.
او میرے رب، ہوا کیا؟ حسین کی گردن کی کچھ رگیں جسم سے بندھی رہ گئی، کٹی نہیں۔ اس نے سنان کو، ہنس بن سنان کو، حسین بن نمیر کو، دونوں کو بلایا، کہا پہلوانوں آؤ گردن الگ کرو۔ اس نے سرکار کی کندھوں پہ ہاتھ رکھے شمر نے، ان دونوں نے زلفوں میں ہاتھ اور پوری طاقت سے حسین کے سر اقدس کو کھینچا کہ رگیں الگ ہو گئی۔ انہوں نے زمین پہ رکھ کے گردن سے حسین کو نیزہ نصب کیا، بس اٹھا کے لے گئے ابن سعد کے پاس۔ اس نے دیکھا، اس نے پہلا تماچا حسین بادشاہ کو، بس ادھر خیمے کا پردہ اٹھا، ادھر نیزے پہ حسین کا سر سوار ہوا، ادھر سے سجاد کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ بس یہ سر سوار ہوا اس طرح سے جیسے تم تازیہ برآمد کر کے لائے، بس یہ سر اسی طرح تلو ہوا۔ جن بچوں نے زیارت لانی ہے وہ لے آئیں گے، بعد میں آپ کا رواج ہے۔ کیا رواج ہے آپ کا؟ زیارت جو نکلنی ہے تیار ہے یا تیار ہے تو کس نے نکالنی؟ اچھا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد کسی اور نے پڑھنا ہے تو ماتم داری ہے، بس میں اتنی بات پوچھ رہا تھا۔ سرکار جیسے حسین کا سر بلند ہوتا چلا گیا، ایسے ہی گھوڑے بھاگ پڑے بی بی کے خیام کی طرف، وہ جسے چلنا نہیں آتا تھا۔ 40 گھوڑے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ شہزادی کبھی منہ کے بل گرتی ہے، کبھی اٹھتی ہے، بس اچانک کہا اللہ اکبر۔ اس وقت پتہ چلا جب نیزوں سے چادر اتار لی گئی اور شہزادی کی گردن میں نیزہ پیوست ہو گیا، جس کے خون سے شہزادی نے ہاتھ بھر لیے۔ کہا او میرے اللہ، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ماتم حسین۔